تاریخ کے کچھ ریلیشنز ایسے ہیں جو آج دن کے نہیں ہیں، بہت پرانے بنے ہوئے ہیں اور آج دن تک ان کا اثر و رسوخ ہے، جیسے پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ ریلیشنز، بھارت کے مختلف ممالک کے ساتھ ریلیشنز۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں اس میں ہنری کسنجر کی بہت پرانے تعلقات جو پاکستان کے ساتھ بنے اور اس نے کس طرح انڈیا کو سائیڈ لائن کیا اور پاکستان کو ترجیح دی، اس پہ بات کریں گے۔ یہ وہ سٹوری ہے کہ جب ہنری کسنجر نے پاکستان کو بھارت پر ترجیح دی۔ کچھ لوگ امریکی سیاستدان ہنری کسنجر کو ڈپلومیسی اور سٹیٹس مین شپ کا ماہر سمجھتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ ایک سختی برتنے والے سیاستدان جنہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے امریکی طاقت کا استعمال کیا۔ سن 1971 کی جنگ میں انڈیا کے ساتھ ان کی دشمنی تھی۔ سن 2005 میں جب وائٹ ہاؤس کی خفیہ ٹیپ منظر عام پر آئی تو انہیں انڈیا اور اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے سنا گیا۔ بعد میں انہوں نے اس پر معافی مانگی۔ 71 کی جنگ میں امریکی صدر رچرڈ نکسن اور ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر پوری طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ جب پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کو فوجی طاقت سے کچلنا شروع کیا تو امریکی محکمہ خارجہ کا پہلا رد عمل پاکستانی فوج کے مظالم کی مذمت کرنا تھا۔ اس وقت کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے مشرقی اور جنوبی ایشیائی امور کرسٹوفر وان ہولن نے ایشین سروے میگزین کے اپریل 1980 کے شمارے میں ڈیٹیلڈ پالیسی ری وزٹ کے عنوان سے ایک مضمون میں لکھا، امور خارجہ، دفاع اور CIA کے حکام کی آپسی میٹنگ میں جس میں ہنری کسنجر نے اپنے کچھ اتحادی شامل کیے تھے، وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پاکستانی فوج کی بربریت کے بہانے انڈیا کے قریب آنا امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ لیکن کسنجر اس خیال سے متفق نہیں تھے۔ انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کو مقامی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے اسے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کشیدگی کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ والٹر آئزیکسن نے ہنری کسنجر کے سوانح عمری میں لکھا کہ اول تو کسنجر نے انڈیا اور پاکستان کے تناظر میں اختلافات کو ایک طرف رکھا اور حقیقت پسندی کو ترجیح دی۔ دوم میں انہوں نے اس تنازع کو مکمل طور پر سوویت امریکی مقابلے کے تناظر میں دیکھا گیا۔ کسنجر کے پاکستان کی حمایت کی پالیسی کو امریکہ صدر رچرڈ نکسن کے وزیر اعظم اندرا گاندھی اور انڈیا مخالف موقف سے بھی حوصلہ ملا۔ یہ تلخی اس حد تک بڑھی کہ جب اندرا گاندھی نومبر سن 1971 میں امریکہ کے دوسرے دورے پر گئیں تو رچرڈ نکسن نے انہیں اپنے دفتر کے باہر 45 منٹ تک انتظار کرایا۔ کیتھرین فرینک اپنی اندرا گاندھی کی سوانح عمری میں لکھتی ہیں، اندرا گاندھی نے اس توہین کا بدلہ بڑے تحمل سے لیا۔ اس کے بعد ہونے والے ملاقات میں انہوں نے پاکستان کا ذکر تک نہیں کیا اور نکسن سے امریکی خارجہ پالیسی کے بارے میں سخت سوالات کیے۔ اندرا نے نکسن سے اس انداز میں بات کی جس طرح ایک پروفیسر حوصلے کو بڑھانے کے لیے پڑھائی میں کمزور اپنے طالب علم سے بات کرتا ہے۔ نکسن نے غیر جذباتی شائستگی کے ساتھ کسی طرح اپنے غصے پر قابو رکھا۔ ملاقات کے بعد کسنجر نے اپنے صدر کی تعریف اور اندرا گاندھی کے لیے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔ گیری باس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نکسن نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کسنجر سے کہا، ہم نے اس عورت کو معمولی معاملوں میں کچھ چھوٹ دے دی لیکن ہم اصلی معاملے پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس پر کسنجر ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے انہیں کس طرح چاروں طرف سے گھیرا لیا۔ جناب صدر، اگرچہ وہ ایک ہیں لیکن وہ یہاں سے باہر جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ نے انہیں کاٹ کھایا۔ آپ نے اچھا کیا کہ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کی ورنہ وہ روتی ہوئی واپس لوٹ جاتی۔ انڈیا اور پاکستان پر کسنجر اور امریکی محکمہ خارجہ کے درمیان اختلافات ہوئے۔ چین کے اپنے خفیہ دورے سے واپس آ کر ہنری کسنجر نے امریکی صدر رچرڈ نکسن اور ان کے مشیروں کے سامنے اس سفر کا تجزیہ پیش کیا۔ سمیع ہرش اپنی کتاب دی پرائس آف پاور میں لکھتے ہیں کہ کسنجر نے کہا تھا کہ اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو چین پاکستان کی مدد کے لیے آگے آئے گا، اگر ایسا ہوا تو سوویت یونین انڈیا کی طرف سے میدان میں اترے گا۔ امریکہ کو پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ نہ انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچ سکے اور نہ ہی سوویت یونین کو اس معاملے میں مداخلت کا موقع ملے۔ امریکہ محکمہ خارجہ نے کسنجر کے اس جائزے سے اتفاق نہیں کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو امریکہ کو انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ چین کو مداخلت کا موقع نہ ملے۔ جب اس نظریے کو سینئر ریویو گروپ کے سامنے رکھا گیا تو کسنجر غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے
لیکن مجھے اس کے بالکل برعکس پیشکش کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں پاگل خانے میں بیٹھا ہوں۔ اگست میں کسنجر کا غصہ مزید بڑھ گیا جب انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا، لیکن امریکی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ معاہدہ ایک طرح سے انڈیا کی طرف سے کسنجر کے خفیہ دورے چین کا جواب تھا۔ کسنجر کے سوانح نگار والٹر ایزکسن لکھتے ہیں کہ پاکستان کے دوست چین کے ساتھ تعلقات قائم کر کے امریکہ نے انڈیا کو سوویت یونین کے قریب دھکیل دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اندرا گاندھی امریکہ آئیں تو انہیں دونوں طرف سے ہی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بعد ازاں کسنجر نے اس ملاقات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب دی وائٹ ہاؤس ایئرز میں لکھا کہ کسی بھی غیر ملکی رہنما کے ساتھ یہ نکسن کی بدترین اور بدقسمت ملاقات تھی۔ اندرا گاندھی حیران تھی کہ ہینری کسنجر اس گفتگو میں رچرڈ نکسن سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہے تھے۔ نکسن چند منٹ بات کرتے اور پھر کسنجر کی طرف متوجہ ہو جاتے اور پوچھتے کیا یہ ٹھیک ہے ہینری؟ پھر کسنجر اپنی بات شروع کرتے۔ پھر نکسن چند الفاظ کہتے اور کسنجر سے پوچھتے کیا آپ بھی اس پر کچھ کہیں گے؟ اندرا نے بعد میں کہا کہ میں نکسن کے بجائے کسنجر سے بات کرتی تو بہتر ہوتا۔ 22 نومبر 1971 کو جب انڈین فوج بنگالی علیحدگی پسندوں کی حمایت میں سرحد عبور کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی تو کسنجر دنیا کے ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جن کا خیال تھا کہ یہ واقعہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ کا باعث بنے گی، جبکہ امریکی وزارت خارجہ اس پیش رفت پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ پاکستانی صدر یحییٰ خان بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں اب بھی امید ہے کہ جنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ 3 دسمبر کو یو ایس کرائسس کمیٹی کے اجلاس میں کسنجر نے وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا کہ نکسن کا پاکستان کی طرف جھکاؤ قبول کیا جائے۔ کسنجر نے کہا کہ مجھے ہر آدھے گھنٹے بعد صدر کی طرف سے ڈانٹ پڑتی رہی کہ ہم انڈیا کے خلاف سخت رویہ کیوں اختیار نہیں کر رہے۔ میں حیران ہوں کہ ہم ان کے خواہشات پر عمل کیوں نہیں کر رہے۔ والٹر ایزکسن لکھتے ہیں کہ کسنجر نہ صرف نکسن کی طرف سے ہدایت دے رہے تھے بلکہ اسے انڈیا کے خلاف مزید سخت موقف اپنانے پر اکسا رہے۔ انہوں نے 5 دسمبر کو نکسن سے کہا اگر پاکستان ہار گیا تو سوویت یونین کی نظروں میں ہمارا وقار کم ہو جائے گا، یہاں تک کہ چینی بھی اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن اگر انڈیا جیت جاتا ہے تو دوسری جگہوں پر علیحدگی کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی اور سوویت یونین کو بھی دوسری جگہوں پر مداخلت کرنے کی ترغیب مل جائے گی۔ دوسری ملاقات میں مزید 2 ٹوک ہو گئے اور نکسن سے کہا ہم کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا اور چین کا دوست روس کے دوست سے لڑائی میں شکست کھا جائے۔ انڈیا نے امریکی اور سوویت دباؤ کی وجہ سے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو جب انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش کی تو پاکستان نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اندرا گاندھی نے کشمیر کے بڑے علاقے پر قبضے کیے بغیر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، لیکن کسنجر نے کہا مجھے یقین ہے کہ انڈیا نے یہ فیصلہ سوویت دباؤ میں جھکتے ہوئے کیا ہے۔ سوویت فیصلے بھی امریکی دباؤ کی وجہ سے آئے جس میں امریکہ کے اپنے ساتھی بحری بیڑے کو خلیج بنگال میں بھیجنا اور امریکی صدر کا مجوزہ سوویت دورہ منسوخ کرنا شامل تھا۔ لیکن 1971 کی جنگ میں پاکستان کا کھل کر ساتھ دینے کے باوجود پاکستان کے حکمرانوں نے ہینری کسنجر سے دوری برقرار رکھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی پھانسی تک اس کے ذمہ دار ہینری کسنجر کو ٹھہراتے رہے۔ ان کی بیٹی بینظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ میں لکھتی ہیں کہ میرے والد نے کسنجر کو ان کے زوال کا ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ جب بینظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی تو انہوں نے امریکہ کے ساتھ دیا لیکن ہینری کسنجر سے اپنے والد کی دشمنی برقرار رکھی۔ تو کسنجر نے چین کا دورہ کیوں کیا تھا؟ ایک خفیہ دورہ۔ ہینری کسنجر کی سفارتی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ وہ آیا جب وہ پوری دنیا کو بیوقوف بنا کر پاکستان کے دورے کے دوران چین پہنچ گئے۔ 10 جولائی 1971 کو نیو یارک ٹائمز کے اندرونی صفحات میں ایک مختصر سی 3 سطح کی کہانی شائع ہوئی کہ راولپنڈی کی گرم اور مرطوب ہواؤں سے بچنے کے لیے نکسن کی سلامتی کی مشیر ہینری کسنجر نے پورا دن شمالی پاکستان کے سرد پہاڑوں نتھیا گلی میں گزارا۔ اطلاعات ہیں کہ کسنجر کی طبیعت قدرے ناساز ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کسنجر کبھی نتھیا گلی نہیں گئے اور کسنجر کی گاڑیوں کا ایک فرضی قافلہ جس پر سائرن لگے تھے اور امریکی پرچم لہرا رہے تھے وہ نتھیا گلی کی طرف بڑھا، لیکن کسنجر اس میں موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ ان کا ڈبل ان کی گاڑی میں سوار تھا۔ ہینری کسنجر اپنے سوانح عمری میں لکھتے ہیں میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں پاکستان پہنچتے ہی پیٹ میں درد محسوس کروں، سفارت خانے کے ڈاکٹر مجھے کچھ دوائیں دیں گے، میری طبیعت پھر بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور پاکستان کے صدر یحییٰ خان مجھے نتھیا گلی میں اپنے گیسٹ ہاؤس میں 1 یا 2 دن آرام کرنے کا مشورہ دیں گے اور اس دوران میں چین سے خفیہ بات چیت کر کے بیجنگ روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن خدا نے مجھے اس فریب کا سزا دینے کا فیصلہ کیا اور جب میں نے اپنے سفر کا دہلی دورہ مکمل کیا تو مجھے در حقیقت پیٹ میں درد ہونے لگا اور کسی کو بتائے بغیر اور بغیر کسی طبی مدد کے
مجھے یہ درد برداشت کرنا پڑا۔ پاکستانی خارجہ سیکرٹری کسنجر کو اپنی ذاتی گاڑی میں ایئرپورٹ لے گئے۔ 9 جولائی 1971 کی صبح جب کسنجر صبح 3:30 بجے بیدار ہوئے تو انہوں نے جلدی ناشتہ کیا۔ اس سے قبل کہ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری سلطان محمد خان اپنے ذاتی گاڑی میں کسنجر کے گیسٹ ہاؤس انہیں الوداع کہنے کے لیے پہنچتے۔ سلطان خان اپنی کتاب میموئرز اینڈ ریفلیکشنز میں لکھتے ہیں کہ میں نے سرکاری گاڑی اس لیے استعمال نہیں کی کہ ڈرائیور کو اتنی صبح فون کرنے کا مطلب لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا ہوتا۔ میرے بیٹے ریاض نے رات کو وہ کار استعمال کی تھی، چابی ڈھونڈی تو نہیں ملی، پھر میں اس کی پاس گیا۔ جب میں نے اسے جگایا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ماں کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا آپ اتنی صبح ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں؟ اسے مطمئن کرنے کے لیے میں نے جواب دیا ہم نتھیا گلی جا رہے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے وہ بڑبڑایا صبح 3 بجے نتھیا گلی؟ آپ کی نسل میرے سمجھ میں بالاتر۔ ٹھیک 4 بجے پاکستان فوج گاڑیاں کسنجر کو اسلام آباد کے چکلالہ ایئرپورٹ لے گئیں۔ سلطان خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاکستان میں امریکی سفیر فالینڈ کے مشورے پر کسنجر نے صبح 4 بجے سر پر ٹوپی اور آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگایا تھا تاکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ طیارہ یحییٰ خان کا ذاتی پائلٹ اڑا رہا تھا۔ کسنجر کا طیارہ چکلالہ ایئرپورٹ پر کھلے عام کھڑا کیا گیا تاکہ اسے دیکھنے والے صحافیوں کو یہ تاثر ملے کہ کسنجر ابھی تک پاکستان میں۔ چو ان لائی اور کسنجر کی ملاقات جب کسنجر کا طیارہ 12:15 پر بیجنگ کے فوجی ہوائی اڈے پر اترا تو پورٹ بیورو کے سینئر ترین ارکان میں سے ایک مارشل یہ چنگ جانگ نے اس کا استقبال کیا۔ ٹھیک 4:30 بجے چینی وزیر اعظم چو ان لائی کسنجر سے ملنے گیسٹ ہاؤس پہنچے۔ ان کے دبلے پتلے چہرے سے اعتماد ٹپک رہا۔ انہوں نے خوبصورت سلائی ہوئی ماؤنٹ ٹینک پہن رکھی۔ کسنجر لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ سے ہمیں محسوس کر دیا۔ مجھے یہ تاثر بھی ملا کہ وہ انگریزی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ چینی زبان میں بات کر رہا تھا۔ میں گیسٹ ہاؤس کے دروازے پر پہنچا اور اس کے استقبال کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور وہ مجھے دونوں کو یاد تھا کہ جس طرح 27 سال پہلے امریکی وزیر خارجہ ایلن فوسٹر ڈولز نے ان کے بڑھ کر ہاتھ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی عرصے میں نے دریافت کیا کہ چو ان لائی کا فلسفہ، تاریخی تجربے اور مزاحیہ فصاحت میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ امریکی واقعات میرے بارے میں اس کا علم حیرت انگیز تھا۔ کسنجر اور چو ان لائی کے درمیان ملاقات کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ پوری گفتگو کے دوران چو ان لائی کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا گیا جس پر انہوں نے ٹیلی گرافک زبان میں چند الفاظ لکھے تھے۔ کسنجر نے بعد میں تبصرہ کیا ہمارے درمیان گفتگو ایسی تھی جیسے سیاسی فلسفے کے 2 پروفیسرز آپس میں بات کرتے۔ کسنجر نے اپنے معاون لیو ہالپرن کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس طویل سفر کے دوران خاص طور پر اپنے دورہ چین کے لیے 2 کلین شرٹس الگ رکھیں، لیکن جب وہ کسنجر کو چھوڑ کر نتھیا گلی جا رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ کسنجر نے تو وہ قمیضیں اسلام آباد میں ہی چھوڑ دی۔ کسنجر کو اس بات کا علم ہوائی جہاز میں ہوا جب انہوں نے بیجنگ میں اترنے سے پہلے اپنی شرٹ بدلنے کی کوشش کی۔ کسنجر لکھتے ہیں کہ مجھے جان ہارٹریج سے ایک قمیض ادھار لینی پڑی۔ ان کا قد 6 فٹ اونچا تھا۔ اگر آپ اس عرصے کے دوران لی کی تصاویر کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں میری گردن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جان کی گردن مجھ سے کم از کم 1 انچ چھوٹی تھی۔ اس کے بعد کسنجر نے انڈین سفیر لکشمی کانت جھا کو فون کیا۔ کسنجر 11 جولائی کو نکسن کے دورہ چین کی تیاری کرتے ہوئے اسلام آباد واپس آئے۔ ہوائی اڈے سے پہلے انہیں نتھیا گلی لے جایا گیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ نتھیا گلی سے واپس آ رہے ہیں۔ شام 6 بجے امریکی سفیر واپس جانے کے لیے اپنے جہاز میں سوار ہوئے۔ نکسن امریکہ سے ان کا بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر کامیاب رہا کیونکہ کسنجر نے جہاز میں سوار ہوتے ہی انہیں پہلے سے طے شدہ کوڈ یوریکا بھیج دیا تھا، جس دن امریکہ نے یہ اعلان کرنا تھا کہ ہنری کسنجر نے خفیہ طور پر چین کا دورہ کیا ہے۔ اس دن امریکہ میں انڈیا کے سفیر لکشمی کانت جھا کے پاس ایک فون آیا۔ اس وقت وہ اپنے گھر کے باہر تھے۔ ان کے انڈین سیکیورٹی گارڈ نے، انگریزی نہیں آتی تھی، کہا کہ صاحب بہادر کے لیے کشن چندر جی کا فون آیا تھا۔ اندرا گاندھی کی سوانی امید میں بیلجی لکھتے ہیں کہ جہاں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کشن چندر کون ہے۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے اس کے چھوڑے نمبر پر فون کرنے کے لیے کہا۔ معلوم ہوا کہ یہ فون کسنجر کا تھا، اسے ان کے گارڈ نے کشن چندر سمجھ لیا تھا۔ کسنجر اس وقت لاس اینجلس میں تھے۔ انہوں نے انڈین سفیر سے پوچھا آج رات 8:30 بجے آپ کہاں ہوں گے؟ جہاں نے کہا وہ رات کے کھانے پر ہوں گے۔ کسنجر نے ان کا نمبر لیا اور کہا کہ انہیں ٹھیک 8:30 بجے کال کریں گے۔ انہوں نے مسٹر جھا کو یہ نہیں بتایا کہ کال کس بارے میں ہوگی۔ 8:30 بجے پر جب کسنجر کا فون آیا تو جھا نے خود فون اٹھایا۔ کسنجر نے کہا آدھے گھنٹے کے بعد صدر نکسن یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے دورے کے دوران میں خفیہ طور پر چین بھی گیا۔ صدر نکسن چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک پیغام وزیر اعظم اندرا گاندھی تک پہنچائے۔
آپ اسے لکھ لیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ امریکہ چین کے ساتھ سیاسی تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے۔ اگر انڈیا ان کے ساتھ مخالفت کرنا چاہتا ہے تو اسے غیر دوستانہ اقدام تصور کیا جائے۔ صدر نکسن یہ سمجھ رہے تھے کہ انڈیا اس کی مخالفت کرے گا۔ امریکہ کے اس قدم پر اندرا گاندھی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے ماسکو کو پیغام بھیجا۔ اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد 9 اگست 1971 کو انڈیا نے سوویت یونین کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر دیا۔